بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تفسیر کربانی جو میں نے اردو میں لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو میت سے قبر میں منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب کے متعلق میں عرض کروں گا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، عورت ہو، مرد ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، بچہ ہو مسلمانوں کا یا کافروں کا بچہ ہو یا عزیزان محترم کوئی بھی ہو، ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور بچوں سے سوال و جواب نہیں ہوتے قبر میں، اور انبیاء علیہ السلام سے بھی نہیں ہوتے، اور کئی ایسے اور بھی اشخاص ہیں جن سے سوال و جواب منکر نکیر قبر میں آ کر نہیں رہتے۔ اس کے متعلق میں عزیزان محترم گفتگو کروں گا کیف تکفرون آیات کے متعلق، اور آپ نے اس موضوع کو ضرور سننا ہے، پورا سننا ہے، اور میرے اس چینل کربانی ٹی وی 1 اور کربانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ لوگوں تک یہ مسائل جائیں اور ان کو سمجھ آ جائے، گھر بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے تعلیمات سن سکے۔ میں نے اپنی تفسیر کربانی زیر آیات کیف تکفرون کے متعلق ایک سرخی لگائی ہے، میری تفسیر پڑھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ میت سے قبر میں منکر اور نکیروں کے سوالوں کے جواب۔ قبر میں سوال کا ہونا ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث پاک صحیحہ کے ساتھ جو ہے ثابت ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ منکر نکیر جو سوال جواب جو ہے ہوتے ہیں قبر میں، منکر نکیر سوال کرتے ہیں، پھر آگے سے آدمی عورت مرد جواب دیتا ہے، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے قول ثابت پر رکھے گا۔ قول ثابت سے مراد کیا رکھے گا کہ قبر میں جو سوال منکر نکیر کریں گے ان کا جواب جو مومن ہے، مسلمان ہے، صحیح دے گا، ثابت قدم رہے گا۔ قبر کے عذاب سوال میں نازل یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے، وہ سوال جو ہے یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، تو پھر جو ہے منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں، میت کو مردے کو کھڑا کر دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مومن ہو تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حدیث بلا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے روایت کرتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وعن برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وصال فرما جاتا ہے، رحلت فرما جاتا ہے، تو جو ہے جب قبر میں جاتا ہے مسلمان آدمی سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور اللہ ایک ہے، اور بشک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پس آیات مبارکہ یثبت اللہ الذین آمنوا نازل ہوئی، وہ بالقول ثابت کہ آدمی جو مومن ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، ان کو جو ان سے سوال پوچھتے ہیں منکر نکیر، وہ آدمی ان کو سوالوں کے جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جو ہے داخل فرما دیتا ہے، وہ بھی میں آگے عرض کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب مسلمان مومن جو ہے سوالوں کے جواب پورے کر دیتا ہے تو پھر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قبر میں سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت پر محکم رکھتا ہے،
اس سے مراد قبر کے سوال ہیں۔ اس سے ثابت ہوا قبر میں میت زندہ ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی کے بارے میں میں عرض کروں کہ ان کو زندگی کیسی ملتی ہے۔ جس طرح ہم زندہ ہے، کیا اسی طرح جس طرح ہم کام کرتے ہیں اس طرح ہماری طاقت ہے، اسی طرح ہوتا ہے؟ یہ بھی میں عرض کروں گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ میت سے سوال ان 3 امروں کے متعلق ہوتا ہے۔ قبر میں سوال 3 جو ہے وہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ چوتھا بھی سوال ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ منکر نکیر قبر میں میت سے پوچھتی ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اجل مسلم ساتھ میں گرامر بھی یاد کرتا چلوں، ساتھ میں نام بھی یاد کرتا چلوں، تاکہ آپ کو عربی کی سمجھ آ جائے۔ ہے من ربوں کا، یعنی من علیحدہ ہے، رب علیحدہ ہے، کاف علیحدہ ہے، کہ من ربوں کا، من جو ہے یہ زندگی کی جو چیز ہو، جانور ہو، آدمی ہو، سانس والی، حیات والی، زندگی والی جو چیز ہے وہاں من لگائیں گے۔ من ربوں کا، انسان جو جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ حیات والا ہے، زندگی والا ہے، اس لیے من لگایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد من نبیوں کا، نبی پر بھی من لگایا گیا ہے، نبی بھی حیاتی ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، سانس والا ہوتا ہے، وہاں بھی من لگایا جاتا ہے۔ یہ عربی کا قانون ہے۔ اب آگے ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین بے جان چیز ہے، اس میں سانس لے، زندگی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے بے جان چیز پر جو ہے ماں لگائیں گے۔ ماں کا معنی بھی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ زندگی جو زندگی والی چیز ہے، سانس والی چیز ہے، کھانے پینے والی چیز ہے، اس پہ من لگائیں گے، اور بے جان چیز ہے، مکان ہے، دین ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس پہ سے شروع میں ماں لگائیں گے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئے۔ اب من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، من ربوں کا، یہ تمام آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کرتا ہوں، جس میں میں نے اپنی تفسیر کربانی زیر یاد جو ہے کیف تکفرون کے اندر پوری حدیث کی عبارت عربی لگائی ہے۔ اب میں اس کا عربی تو نہیں پڑھ کے سناتا کیونکہ مقصود جو ہے نہیں ہے، سمجھانے کا ہے، تو اگر کوئی عربی جاننا چاہے تو وہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور میری تفسیر کربانی میں بھی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مومن کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر اس کو بٹھلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں منکر نکیر تجھے کس طرح معلوم ہوا؟ کہ وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، یعنی قرآن کو پڑھا، اس میں یہ سب کچھ پایا، بس میں اس کے ساتھ ایمان لایا اور اس کو سچا جانا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہی مراد ہے جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی کہ وہ ثابت قدم ہو گیا، سوالوں کے اس نے جواب دے دیے۔ اس میں 4 سوال میں کافی حدیث سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس حدیث میں 4 سوالوں کے جواب ہے۔ ایک تو تیرا رب کون ہے، دوسرا ہے تیرا نبی کون ہے، تیسرا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، اور چوتھا ہے کہ ہاذا یہ جو آدمی بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ عزیز محترم جواب دیتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھتے ہیں آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہوا، میں نے قرآن پڑھا، جانا، سمجھا، اور اس میں سے مجھے پتہ چلا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر فرشتہ جو ہے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہا ہے کہ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس واسطے جنتی فرشتوں سے فرش بناؤ اور جنتی حلو سے اسے کپڑے پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف جو ہے دروازہ کھول دو۔ عزیز محترم قبر میں ہے، اور اس کے بعد اس حدیث میں ہے کہ وہ قبر سے جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قبر سے میں ہے لیکن جنت کا دروازہ اس قبر کی طرف جو ہے کر دو تاکہ یہ جنت کی ہوا ٹھنڈی اس میں جو ہے آئے اور یہ قبر اس کی ٹھنڈی ہو جائے۔ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، بس جنتی دروازہ اس پر کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے ٹھنڈی ہوا اس کو آتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی ہوا ٹھہرتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی، کبھی نہیں آتی، یہ ایسا نہیں ہے، آتی رہتی ہے اور نظر کی انتہا تک اسی قبر فراغ کی جاتی ہے۔ جس طرح ہماری نظر جس طرف جاتی ہے، جہاں تک جاتی ہے، تو اس آدمی کی قبر والے کی، مومن کی قبر میں جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے جہاں تک جاتی ہے قبر کو شادہ ہو جاتی ہے، فراغ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا۔ اب مومن کی موت اس کا حال ختم ہو گیا، اب جو ہے کافر کی زندگی جو گزری اور موت آئی اس کے اوپر، پھر قبر میں گیا یا آگ میں سڑ گیا، جل گیا، یا اس کو جو جانور بھی کھا گیا، لیکن سوال جواب ضرور ہوتا ہے۔ کافر کی موت کا ذکر فرمایا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرماتے ہیں مرنے کے بعد، کافر مرنے کے بعد اس کی جو ہے روح اس کے جسم سے داخل کیا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس کو بٹھلاتے ہیں، یعنی قبر میں، یا وہ آگ گرا کر راکھ کسی دریا میں، گنگا میں جیسا ہندو بہا دیتے ہیں، یا کوئی بھی ہے اس طرح کافر مشرک مجوسی وغیرہ کافر جلا دیتے ہیں، راکھ ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس کی جو ہے جسم میں روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دیتا ہے، اور پھر فرشتے آ کر اس کو بٹھلاتے ہیں، یعنی کہ راکھ ہوتی ہے، سوا ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتی ہے۔ پھر آ کر فرشتے منکر نکیر اس سے پوچھتی ہے، اس کو بٹھلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، آگے بھی عرض کروں گا کہ اجمی ہو، اجمی سے مراد ہے کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہو، بولتا ہو، صفیق اور بھی کوئی ہو، عربی نہ ہو، لیکن فرشتے منکر نکیر عربی بولتے ہیں، اور وہ آدمی میت قبر والا جو ہے کافر ہو یا مسلمان ہو، مومن ہو یا کوئی ہو، وہ عربی بولتا ہے، اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے، عربی سوال و جواب ہوتے ہیں، تو اس لیے عربی زبان جو ہے افضل ہے، عربی زبان کو اپنانا چاہیے، عربی زبان کو یاد کرنا چاہیے، عربی گرامر کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارا قرآن بھی عربی ہے، ہماری حدیث میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، تو عزیزان محترم عربی کو جو ہے لازمی جو ہے یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہر قرآن کی آیات مبارک ہر لفظ سمجھنا چاہیے، ثواب ملتا ہے، ہماری نجات بھی اسی میں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ کافر جو ہے آگ میں جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، ان کو بٹھلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے، وہ کہتا ہے ہائے میں تو نبی کو نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہاری طرف مبعوث ہوا، یعنی رسول اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث یاد کر رہا ہوں کہ وہ پوچھتا ہے کہ حاضر الرجل، یہ جو آدمی سامنے بیٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے، یہ تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے، یہ اس کے متعلق جب پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ پاس آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس میت نے، کافر نے جھوٹ بولا، بلکہ اللہ کا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جہان میں ظاہر تھی اور ہر شخص تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے دنیا میں انکار کیا اور سرکشی کر کے اس کو قبول نہ کیا، بس اس کو دوزخ کافر کا فرش بنا دو، یعنی اس طرح اس کا فرش نیچے والا بنا دو کہ گرم ہو، اتنا گرم ہو کہ وہ جس طرح لوہا گرم ہوتا ہے، اس کا نیچے والا جہاں قبر میں زمین کے اوپر جو ہے یہ پڑا ہے گرم کر دو اور آگ کا لباس اس کو میت کو پہنا دو اور اس پر دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جو ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور میں نے عربی بھی ساتھ لکھی ہے۔ ثابت ہوا کہ میت جو ہے قبر میں کافر ہو یا مسلمان ہو زندہ ہوتا ہے،
ان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کافر کو، اور مسلمان جو ہے اس کو کھانا ملتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، کافر درد محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی کہ ایک آدمی مر گیا اور وہ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے ذائقۃ الموت، یہ تو میں کافر کو بھی ایک ذائقہ دیتا ہوں موت کا، موت نہیں آتی، نہ موت آئے گی، اور موت کو تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ذبح کروا دے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شرح صدور میں جو ہے بہقی سے عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث ہے میں وہ عرض کرتا ہوں، یہی موضوع ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ میں اسی موضوع پر جو ہے کافی حدیثیں جو ہے میں سنا رہا ہوں اور لکھی بھی ہیں۔ دو فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ شرح صدور میں حضرت جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں دو فرشتے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو آپ کو حدیث یاد بھی ہو جائے، میں نے کئی بار کر چکا ہوں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ بس مومن کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ بس پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس نے سچ کہا، اسے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنتی کپڑے پہنا دو۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث عزیز المحترم جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں موجود ہے اور میری تفسیر کروانے میں بھی ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب آدمی کو قبر میں دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو بے شک وہ میت ان کی جوتیوں کی آہٹ کو سنتا رہتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتے جو ہیں وہ آ کر پوچھتے ہیں، وہ کون فرشتے ہیں؟ وہ یہی فرشتے ہیں منکر نکیر، جو سوالوں کے جواب جو ہے سوال کرتے ہیں، جواب پوچھتے ہیں۔ فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تو ثابت ہوا کہ آدمی جو ہے مرد ہو یا عورت وہ زندہ ہو جاتا ہے اور ان کو بٹھا کے جو ہے لیٹ کر سوال نہیں دیتا بلکہ بیٹھ کر جواب دیتا ہے ان کو سوالوں کے جواب، اور کہتے ہیں تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یعنی چوتھا سوال جو ہے یہ آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے متعلق تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ بس وہ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس اس کو کیا آ جاتا ہے؟ اگر تو مومن نہ ہوتا اور صحیح جواب نہ دیتا تو دیکھ تیری جگہ دوزخ تھی، لیکن تیرے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے تیری جگہ جنت میں تجھے عطا فرمائی ہے، جنت عطا فرمائی ہے، بہشت عطا فرمایا ہے۔ بس وہ دوزخ پہلے دیکھ کر اس کے بعد جنت کو دیکھتا ہے تاکہ اس کی خوشی زیادہ ہو جائے۔ لیکن کافر منافق کو جب کہا جاتا ہے کہ تو اس آدمی کے حق میں کیا کہتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے ہیں قبر میں تو اس سے پوچھتے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ بس کافر کہتا ہے میں نہیں جانتا لا ادری، اور منافق کہتا ہے جو کچھ تیرے دوسرے لوگ اس کو دنیا میں کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اچھا مطلب پھر اس سوال کو سنیں، فرشتے منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو تمہارے سامنے آدمی بیٹھا ہے اس کے متعلق کافر سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں انجان ہوں اس سے۔ جب منافق سے پوچھتے ہیں تو منافق جواب دیتا ہے جس طرح دنیا میں لوگ اس کو جانتے تھے کہتے تھے میں بھی اسی طرح اس کو جانتا ہوں اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں۔ تو پھر مطلب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تو نے حق کو نہ خود جانا اور نہ کسی سے پڑھا سمجھا، پھر اس کافر اور منافق کو لوہے کے گردوں سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنا روتا چلاتا ہے کہ اس کے چلانے کو اس کے پاس بہر کوئی سنتا نہیں ہے۔ یعنی کہ صرف دو چیزیں سنتی ہے، وہ کون سنتی ہے؟ ایک تو جن سنتی ہے اور دوسرے انسان جو ہے، انسان کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے، صرف جن سنتے ہیں۔ اور اجل مطلب اس میں پھر میں آپ کو مسئلہ عرض کرتا چلوں، یہی آپ کو یاد رہے کیونکہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں
کہ جب گوت مارتے ہیں ان کو عذاب دیا جاتا ہے، پٹائی کی جاتی ہے اس میت کی، کافر کی، منافق کی، اس کے چلانے کو اس کے پاس بحث کوئی نہیں سنتا، بغیر جنوں اور انسانوں کے۔ جن سنتا ہے اور انسان کوئی بھی نہیں سنتا۔ اب میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل کی جو ہے تفسیر عرض کروں، اس کا معنی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں اس کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ کچھ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں اور پوری دنیا میں ہر قبر میں کیسے جا سکتے ہیں، یا پھر آگ میں کافر جل جاتے ہیں، وہ گنگا میں یا کسی دریا نہر میں بہا دیتے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے وہاں جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں آدمی جو ہے بوقت ایک سیکنڈ منٹ میں مرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ تو جب مطلب یہ سوال ہے، اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچتے ہیں ہر قبر میں اور ہر جگہ۔ یکشف المیت حتی یری النبی، میت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین وجود باوجود کو دیکھتا ہے، وہ آدمی سر سے لے کر یعنی پاؤں تک دیکھتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ اس میں لفظ ھذا اشارہ ہے، ھذا اشارہ وہ ہوتا ہے ھذا کہ سامنے چیز موجود ہو، عربی گرامر ھذا سامنے چیز موجود ہو تو وہاں ھذا کا لفظ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وجود کی طرف نہیں، ان کے نزدیک عین وجود مبارک کے دکھائی دینے کے یہ وجہ بھی ہے کہ آدمی کو آپ کی صورت مثالی پر ایمان لانے کی تکلیف دی گئی، بس اس میں مومن کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مثالی قبر والے پر ظاہر، آپ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ ہو، اس کی مثال ہو۔ تو اگلے مطلب میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، لیکن ھذا کا معنی یہی ہے کہ چیز سامنے موجود ہو تو وہاں ھذا کا لفظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ ھذا اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جو آپ کی ذات بابرکت کا ایمان و یقین دلوں میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا علم ہر ایک کو ہے۔ پس تقدیر کلام یوں ہوگی کہ فرشتے جو منکر نکیر ہیں وہ ہر قبر میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو تیرا کیا عقیدہ ہے، یعنی کہ اب اس سوال کا ھذا اشارہ کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا عقیدہ ہے اس نبی کے بارے میں جس کا علم تیرے ذہن میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کیا جانتا ہے، لیکن سامنے نہیں ہے، اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ چوتھا سوال مرکات شرح مشکات میں ہے کہ منکر نکیر کا سوال ہر فوت ہوئے شخص سے ہوتا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا اس کو درندے کھا جائے یا جل کر راکھ ہو جائے یا غرق ہو جائے، اجر مسلم ہر حال میں ان سے جو ہے سوالوں کا جواب ضرور ہوگا۔ شرح صدور میں ہے کہ جو شخص دفن کیا جائے اس سے بھی قبر کا سوال ہوتا ہے، ان کافر ہے تو ان کو عذاب ہوتا ہے، جنتی ہے تو اس پر رحمت برستی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظر سے قبر کا سوال اور اس کا عذاب کا دیکھنا پوشیدہ کر دیا ہے، جس طرح فرشتوں اور شیاطین کی رؤیت اور دیکھنے کو لوگوں کو نظر نہیں، وہ نظر سے پوشیدہ کر دیا، یعنی کہ نہ ہم کو جن نظر آتے ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح قبر کا عذاب اور سوال جواب جو ہے وہ بھی ہم سے پوشیدہ ہے۔ پانچواں سوال مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور میں لکھا ہے کہ احادیث شریفہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹ آتی ہے، واپس آتی ہے، لیکن اس وقت روح کے لوٹنے سے وہ حیاتی بدن میں حاصل نہیں ہوتی، جس طرح بدن کو اپنی تدبیریں اور حاجتیں دنیا میں محسوس ہوں، بلکہ اس سے بدن کو ایک ایسی حیاتی حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے فرشتوں کے سوالوں کا امتحان دے سکتا ہے اور درد یا خوشی کو معلوم کر سکتا ہے۔ کافر ہے تو درد تکلیف ہوگی، گوشت کھائے گا، اور مسلمان ہے تو ان کو خوشی نصیب ہوگی، راحت ہوگی، جنت کی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی، قبر جنت باغ و بہار بن جائے گا، گلزار بن جائے گی، تو معلوم کر سکتا ہے آدمی خوشی یا درد۔
بس یہ ایک قسم کی علیحدگی حیاتی ہے، جیسے موت کا لفظ ظاہر نہیں ہو سکتا، جیسے نیند بھی اگرچہ ایک قسم کی موت ہے لیکن اس سے حیاتی کا لفظ دور نہیں ہو سکتا، مگر یہ ظاہر ہے کہ سوتے شخص کی حیاتی جاگتے شخص کی حیاتی سے الگ ہے۔ پس جس طرح عزیزان محترم نیند حیاتی اور موت کے درمیان ایک متوسط عمل ہے، اس طرح یہ بھی متوسط عمل ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ روح کو بدن کے ساتھ جو ہے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جس کے سبب سے وہ فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکتا ہے اور درد یا لذت کو معلوم کر سکتا ہے۔ یعنی کافر ہے تو درد عذاب ہوگا ان کو، اگر مومن ہے تو عزیزاً تو لذت ان کو کھانے پینے کے، اور پھر ہوا ٹھنڈی جو ہے اس کو ہوگی۔ خواہ روح ساتویں آسمان پر رہے یا سجین میں رہے یا علیین میں رہے، جیسے سورج چوتھے آسمان پر ہے، لیکن شعور کے ذریعے اس کا زمین پر ایک خاص قسم کا تعلق ہے، جس کے سبب سے زمین والے سورج سے پورے نفع مند ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح روح اگر علیین یا سجین میں ہوتے ہیں لیکن اپنی قبروں کے ساتھ ان کو ایک خاص تعلق ہے۔ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، سوال ہے کہ قبر میں انسان کا دنیا سے زیادہ تعلق ہے یا آخرت سے زیادہ تعلق ہے؟ مطلب اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ قبر میں جو میت ہوتا ہے اس کا تعلق قیامت کی طرف، آخرت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سے تو وہ چلا جاتا ہے لیکن دنیا سے بھی تعلق ہوتا ہے اور گھر سے بھی تعلق ہوتا ہے، بال بچوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن آخرت میں زیادہ تعلقات ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، وہ تفسیر کرمانی میں بھی ہے، علیحدہ بھی ہے، اس کا نام لکھا ہے ایصال ثواب اور روح الاموات، کہ جو ایصال ثواب جو ہے ارواح کو دیا جاتا ہے، اور اس میں نے حدیثیں لکھی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ اس میں ایسی زندگی ہے کہ آخرت میں زیادہ تعلق اور پھر دنیا میں کم تعلق۔ 6واں سوال اس کا جواب مرکات شرح مشکات میں ہے کہ اگر سوال کے لیے منکر نکیر دو فرشتے جو ہیں تمام جہانوں کے لیے کس طرح کافی ہو سکتے ہیں؟ یعنی دنیا اتنی بہت بڑی اور پھر فرشتے دو، اور ایک منٹ میں کئی ہزار آدمی، یا جنگوں میں ایک وقت میں کئی ہزار، یا پھر اس کے اوپر ایٹم بم جس طرح گرایا گیا اپنا ہیروشیما میں، تو عزیزاً مطلب ایک وقت پورے شہر ختم ہو گیا، دوسرا جو ہے ہیروشیما وہ بھی ختم ہو گیا، تو یہ وقت جو ہے فرشتے ان کے ساتھ جو ہے کیسے سوال و جواب کرتے ہیں؟ فرشتے دو اور مرنے والے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، ان سے کس طرح جو عزیزان محترم سوال کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، دو جواب ہیں، میں آج کا دیتا ہوں، آپ نے اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام جہان کو ان کی نظروں میں کھول دیا ہے، یعنی تمام جہان جو ہے ان کی نظروں میں، اس طرح مثال میں دیتا ہوں کہ ہمارے جو ہے ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ ہے یا 5-4 رائی کے دانے ہیں یا 1000 دانہ ہے، تو ہم اپنی نظر سے اس رائی کے دانوں کو ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں یہ۔ اور اسی طرح اگر دو فرشتے منکر نکیر جیسا میں نے عرض کیا، اگر تو لفظ میں غلط بول گیا ہوں، یعنی کہ دو فرشتے جو ہیں وہ پوری دنیا میں اسی طرح ان کو پوری دنیا نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی نظریں بنائی ہیں کہ پوری دنیا کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے متعلق کئی فرشتے مددگار بھی ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد بس وہ اسرائیل فرشتہ جو ہے ان سے اپنے فرشتوں سے جس طرح کام لیتے ہیں، تو وہ بھی فرشتے منکر نکیر اسی طرح لیتے ہیں جس طرح اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کام لیتا ہے دوسرے فرشتوں سے۔ اور ایک اور قول ہے جس طرح ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے الگ الگ مقرر ہیں، اس طرح منکر نکیر بھی بہت فرشتے ہیں جو اس عمل کے لیے مقرر ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کے متعلق کہ ممکن ہے کہ منکر نکیر 2 فرشتوں کے مقرر کرنے میں یہ حکمت ہو کہ ہر 2 فرشتے اس میت کے 2 گواہ ہو جائیں۔ اجل مطلب جس طرح ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ملتان میں مثال کے طور پر ہمارا ضلع بہاری ہے، بہاری کی بات کر لوں کہ بہاری میں ایک ایسا چور نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا ہے، دوسری خبر آئی کہ ملتان میں ایک ایسا چور نے جو ہے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا،
یا کراچی میں لاہور میں بہت خبریں چل رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ ایک ایس ایچ او لاہور والا علیحدہ ہے، کراچی والا علیحدہ ہے، ملتان والا علیحدہ ہے، بہاری والا علیحدہ ہے. تو ایس ایچ او کا نام تو ہے لیکن ہیں بے شمار. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرام جو ہے منکر نکیر بہت ہوں، یا پھر جس طرح ہمارے کندھوں پہ منکر کرامن کاتبین ہیں، ہر آدمی کے اوپر کرامن کاتبین ہیں. نام تو کرامن کاتبین کا ہے، لاکھوں تعداد میں ہے، ہزاروں تعداد میں ہے، کروڑوں تعداد میں انسان ہے، ان ہر ایک کے اوپر ایک طرف دو فرشتے ہیں، کرامن اور دوسرا کاتبین. اجل محترم، آپ کو میں نے کئی مثالیں سمجھا دی کہ میں نے سوالوں کے جواب بھی بتا دیے. یہ کیف تکفرون کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں. آگے میں آپ انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ہے بچوں سے سوال جواب ہوتی ہے یا کیا انبیاء سے سوال و جواب ہوتے ہیں. آیات مبارکہ کی یہی تفسیر ہے. آگے انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ تمام مسائل جو ہے پوری دنیا میں چلے جائیں. ہر آدمی گھر بیٹھے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر مسائل سمجھ سکے. وما علینا الا البلاغ.